وہ عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب اس کا مرد اپنی عورت کا موازنہ باہر کی عورتوں سے کرنے لگتا ہے۔ سید مخدوم حسن شاہ، اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ نورم بیگم، وہ سرد لہجے میں گرایا، اور ہاں، زرتاشہ خان اب میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے شفقت دکھاتے نورم کے سر پر بم پھوڑا۔ اس سنگ دلی پر اس کی حسین آنکھیں آنسو بہانے لگیں، یوں جیسے ان سے آنسو نہیں بلکہ وہ تجلیل بہہ رہی ہو جو ہر قطرے کے ساتھ اس کے وقار، عزت نفس اور وفا کو بہا لے گئی ہو۔ اس پر اس نے بے یقینی میں اس سنگ دل کا گریباں جکڑ لیا، جیسے اس کی باتوں کو جھٹلانے کا اس کا واحد سہارا یہی ہو۔ حویلی کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، کیونکہ اب سے یہ زرتاشہ کا کمرہ ہے، اس نے شفقت سے کہا، اور اس کے معصوم دل کی دنیا کو پل میں ویران کرتے ہوئے وہ اس کی کمزور گرفت سے اپنا گریباں بے رحمی سے چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں شاہ بیگم، اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے ہوکے کا گھونٹ بھر کر بھاری لہجے میں کہا۔ سربراہی کرسی پر سید حسن شاہ براجمان تھے، کمرے کی گہری خاموشی میں چھایا ہوا ان کے جاہ و جلال کا خوف۔ صوفے کے قریب بیٹھی رخشندہ شاہ کی زبان پر قفل باندھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے شاہزائیں، جیسا آپ چاہیں، ان کے فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرتے انہوں نے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے نرمی سے کہا، اور ہاتھوں میں پکڑے مگ کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں سفید آنچل اوڑھے وہ اس کے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات لیے وہ اس کی طرف بڑھا، اور اس کی نازک کلائی کو بے رحمی سے تھام کر اس نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر دیا۔ اس کا چہرہ چادر کے ایک کونے سے ڈھانپا ہوا تھا جو اس کی خوبصورت بھری آنکھوں کے ذریعے نقاب کے پیچھے چھپی اس کی خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زبان سے کہی گئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اس بے رحم نے اس کی نازک کلائی کو مروڑتے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاہزائیں، وہ شاہ بیگم نے مجھے آپ کے کمرے کی صفائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی شخصیت کے رعب تلے اس نے کپکپاتے لبوں سے بامشکل کہا۔ آئندہ میرے کمرے میں نظر آئی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں حقارت سے دیکھتے پھنکارا اور اس کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھائے اس بے رحم کی طرف دیکھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اس نازک لڑکی کے لیے بے رحم ثابت ہوا تھا۔ اس سنگ دل کی بے رحمی پر اس کی بھری آنکھوں کے کناروں پر سفید موتی مچل اٹھے۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر کوئی اور کام کرو۔ وہ اس کی بے اختیاری پر کڑ کر گرایا۔ جی شاہزائیں، کچھ کہا آپ نے؟ اس سنگ دل کو دیکھنے میں گم اس نے اس کی کرخت آواز پر ہوش میں آتے پوچھا۔ نورم شاہ، مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے اس نے نفرت سے کہا۔ اس کے معصوم دل میں اس کی نفرت خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ دل میں ہزاروں شکوے لیے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سکینہ کہاں ہے وہ کمبخت لڑکی؟ انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھتے پوچھا۔ اماں سائی، میں نے اسے شاہ لالہ کے کمرے کی صفائی کرنے بھیجا ہے، سکینہ کے بجائے اس کی لاڈلی نے کہا۔ بلا کر لاؤ اس کمبخت کو، انہوں نے سکینہ کو حکم دیا، جس پر وہ سر ہلاتے اسے بلانے جانے لگی تو جب نورم پر سکینہ کی نظر پڑی۔ شاہ بیگم، نورم بی بی، سکینہ نے نورم کو دیکھتے کہا۔ سلام شاہ بیگم۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ ان کے پاس آئی تو اس نے شاہ بیگم کو دیکھتے سلام کیا۔ اس کے سلام کے بدلے انہوں نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ کل موہی، میرے کلیجے کو نوچ کر تمہیں سکون نہیں ملا کیا؟
جو اب تم میرے بیٹے کے کمرے کے چکر لگانا بھی شروع کر دیے۔ وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے پھنکاری، شاہ بیگم، میں تو بس صفائی کرنے گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنی صفائی دینا چاہی۔ رہنے دو بی بی، جانتی ہوں تمہارے ان ڈھکوسلوں کو۔ صفائی کے بہانے تم جیسی طوائف ذاتیوں کو بہانہ مل جاتا ہے مردوں کو اپنے حسن سے لبھانے کا۔ انہوں نے شفقت سے کہہ کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں میرے بارے میں میں ایسی نہیں ہوں شاہ بیگم۔ اگر میں ایسی ہوتی تو چٹا۔ ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتی جب اس کے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی زبان کو سل دیا تھا۔ میرے سامنے زبان درازی کرتی ہو منحوس لڑکی؟ پہلے تمہاری منحوسیت تمہارے ماں باپ کو نگل گئی اور اب تمہاری منحوسیت مجھے نگلنا چاہ رہی ہے، مگر یاد رکھنا میں تمہاری اس منحوسیت کا سایہ اپنے گھر پر پڑنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے نازک گال کو تھپڑ سے سرخ کرتے اپنے نفرت کے ابال نکال رہی تھی، جبکہ اس کے نازک گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کے کانوں تک کو سن کر گیا تھا۔ آئندہ تم میرے بیٹے کے کمرے کے ارد گرد بھی نظر آئی نا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہیں رہو گی۔ اور ہاں سکینہ، تم جا کر آرام کرو۔ آج باورچی خانہ اسے سنبھالنے دو۔ جب سارا دن گرمی میں کھڑے رہے گی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس معصوم ذات پر نفرت سے پھنکارتے وہ اس پر ایک ٹیلی نظر ڈالے اپنا حکم سنا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے گال پر ہاتھ رکھے اپنے منہ سے اور آنسوؤں کا گلا بڑی بے رحمی سے روندتے باورچی خانے کو سمیٹنے میں لگ گئی۔ سید حسن شاہ کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام سید مخدوم شاہ تھا۔ انہوں نے اس کا نام بڑے لاڈ سے اپنے مرحوم بابا کے نام پر رکھا تھا، اور ان کی چھوٹی بیٹی فرخندہ شاہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی۔ ان کے بڑے بھائی سید حسین شاہ اور اس کی بیوی، جو ایک کار حادثے میں مارے گئے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو ان کے بیٹے مخدوم شاہ سے 5 سال بڑی تھی۔ نورم شاہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، کیونکہ نورم شاہ کے وجود سے انہیں اپنے مرحوم بھائی کی خوشبو آتی تھی۔ نورم شاہ کے ساتھ رخشندہ شاہ کا ظلم و ستم ابھی تک ان سے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی انہیں بھنک پڑ جاتی تو وہ شاہ بیگم پر سختی بھی کرتے، جس پر وہ بعد میں موقع دیکھ نورم شاہ کو اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں دیا کرتی تھی۔ اس لیے نورم شاہ نے اب شاہ بیگم کے ڈر سے ان کے سامنے اپنی زبان کو تالے لگا ڈالے تھے۔ شاہ بیگم کو نورم شاہ پسند نہیں تھی۔ شاہ بیگم کو نورم شاہ پسند نہیں تھی، جبکہ نورم شاہ کا نکاح انہوں نے بچپن سے ہی مخدوم شاہ سے کر رکھا تھا، جس پر وہ کڑ کر رہ جاتی، اور اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ اب چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں۔ اس حوالے سے انہوں نے شاہ بیگم کو حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کروانے کا حکم دیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ انہی دنوں شاہ بیگم کی چھوٹی بہن گلزار اکبر شاہ کراچی سے شادی کے بہانے اپنی بڑی بہن سے ملنے آئی ہوئی تھیں۔ آج حویلی میں مہندی کا فنکشن تھا۔ حویلی کے در و دیواروں کو رنگ برنگی برقی قمیصوں سے سجایا گیا تھا۔ نورم شاہ کو تیار کر کے زنانہ خانے کی طرف بنے سرخ گلاب کی کلیوں سے سجے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی مہندی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ رشتہ دار سبھی خواتین نے باری باری اسٹیج پر آ کر مہندی کی رسم ادا کی تھی۔ اس نے کانوں میں سرخ گلاب، سفید موتی کے پھولوں پتیوں سے بنے زیور، پیلے رنگ کی کرتی اور ملٹی کلر کے دوپٹے کے ساتھ اس کے ہم رنگ شرارہ پہنا ہوا تھا۔ مہارت سے کیے گئے سادہ سے میک اپ میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دلکش چہرے کی شرمیلی مسکان اس محفل کا دل لوٹ رہی تھی، جبکہ اس محفل میں موجود ایک زیرو ایسا بھی تھا جس کا دل اس کی اس مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ شاہ بیگم کی جلدی نگاہیں دور سے بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں حسد اور جلن دونوں شامل تھیں، لیکن اس کے باوجود دنیا دکھاوے کے لیے شاہ بیگم نے بھاری دل سے حویلی کی اس تقریب کی تیاریاں کروائی تھیں۔ دوسری طرف مردانہ خانے میں خوب رونق جمی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر آف وائٹ کلر کی مردانہ قمیص شلوار پہنے وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر پھیلی ہلکی ہلکی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ کندہ روشن پیشانی پر ماتھے کی لکیروں نے اس کی شخصیت کو باروب بنا دیا تھا۔ وہ اپنے یار دوستوں میں مصروف کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ حسن شاہ نے اپنے لاڈلے کے چہرے پر کھلتی خوشی کو دیکھ دل میں اس کے خوبصورت چہرے کی نظر اتاری تھی۔ اگلے دن بارات کا فنکشن تھا۔ باراتیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اگرچہ یہ گھر کی ہی بات تھی لیکن حسن شاہ کے لیے نورم شاہ بے حد عزیز تھی۔ وہ نورم شاہ کو اپنی بیٹی کی طرح گھر سے عزت اور مان سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے مخدوم شاہ اپنی الگ سے بارات لے کر آئے، جس پر انہوں نے اس رسم کا انتظام کیا اور پھر اپنے بیٹے کو بلوا کر اسے خاص ہدایت دی کہ اگر وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ بارات لے کر آئے، جس پر یہ طے پایا کہ ان کے ڈیرے سے بارات کا انتظام کیا جائے گا اور پھر اسی طرح سید مخدوم حسن شاہ اپنے باراتی دوستوں کے ہمراہ پورے ریت و رواج کے ساتھ نورم شاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے شاہ ولا پہنچ گیا۔ تمام رسم و رواجوں کے بعد اسے سید مخدوم شاہ کی بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، اس کے باوجود وہ اپنے دلکش سراپے کو سجائے اس کے انتظار میں بیڈ پر یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کمر انتظار کرتے ہوئے اکڑ چکی تھی، جبکہ بھوک سے نڈھال اس کے خالی پیٹ کے اندر اب چوہے دوڑنے لگے تھے۔ اوپر سے اس ستمگر کا سوچ کر اس کی نازک جان الگ سے ہلکان ہونا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے آنے والی گھڑیوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کیسے وہ اس ستمگر کی بے رحمیوں کو جھیل پائے گی، کیونکہ وہ ستمگر اسے تکلیف پہنچانے میں لمحہ بھر نہ سوچتا کہ جس لڑکی کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے وہ لڑکی اس کی تمام تکلیفوں کے باوجود اپنے اس ستمگر محبوب کو اپنے دل میں دھڑکتی دھڑکنوں کی مانند چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ظالم محبوب نہ ہو تو اس محبت کا کوئی مزہ نہیں، اور جہاں عشق ہو وہاں ظلم نہ ہو۔ ایسا بھی کوئی عشق دیکھا ہے جناب؟ اور یہاں تو اس کا عشق شاہ سائیں تھا، جس کا سنگ دل بننا اس کی باروب شخصیت میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ کمرے کے دروازے چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا کھلا اور وہ بھاری قدم اٹھاتا روم میں انٹر ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے بیڈ پر موجود اس نازک دوشیزہ کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح گھونگھٹ کی آڑ میں اپنے چہرے کے خوبصورت خد و خال اس سے چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی آوارہ نظریں اس کی دلکش نازک سراپے کا بے چینی سے طواف کر رہی تھیں۔ نورم شاہ کو اس کی نگاہیں اپنے وجود میں گھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا نازک وجود مقابل کے خوف سے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنے خوف سے لرزتے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے سید مخدوم شاہ کے لب مغروریت سے مسکرا اٹھے، اور اپنا حق پورے حق سے وصول کرنے وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تو اس کے کپڑوں سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو نورم شاہ کے حواس باختہ کرنے لگی۔ جب مخدوم شاہ نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنے چہرے کو بھی ذرا سا قریب کر لیا، جس سے اس کی سانسوں کی تپش گھونگھٹ کے پار نورم شاہ کے معصوم چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا نورم شاہ، گھونگھٹ کے کناروں سے پکڑے، اس نے بے رحمی سے کہا۔ اس کی شفافیت پر وہ گھونگھٹ کے پیچھے تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ سائیں، اس نے بھاری دل سے اس ستمگر کو پکارا، میری بیوی تھی نا تم، اس کے باوجود تم ہمیشہ میری نافرمانی کرتی رہی۔ وہ گھونگھٹ کو زہریلی نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں گرایا، یاد ہے نا تمہیں جب میں نے تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہا تھا، تمہارے چہرے سے نقاب ہٹانے لگا تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے وجود کی رعنائیوں پر اختیار ہے میرا، اس کے باوجود تم نے مجھے تھپڑ مارا، کیوں؟ اس کے نازک بازوؤں کو جکڑے اس نے گھرا کر پوچھا۔ شاید اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، جو اس کے چیخنے کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ چلا رہی تھی، اس کی سخت مردانہ انگلیاں اس کے بازوؤں میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی، جبکہ اس کے درد سے بے پرواہ وہ ستمگر تو ان کمزور لمحوں کی زد میں تھا جب نورم شاہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی بے وقوفی کہہ لیں یا پھر رخشتہ بیگم کی چالاکی، جنہوں نے نورم شاہ کو ہمیشہ سے اس نکاح سے لا علم رکھا اور اس کے چچا سائیں کو یہ جواز بنا کر نورم شاہ کو نکاح کے بارے میں
ابھی بچی ہے کہہ کر بتانے سے منع کر دیا۔ اسے یہی بتایا گیا کہ وہ اس کے لیے نامحرم کا درجہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدگمانی کا شکار ہوئے اپنے اس ستمگر محبوب کو خود کا دشمن بنا بیٹھی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اپنے محرم سے چھپنے کا؟ لو اب تعمر تم میری بیوی بن کر یوں ہی گھونگھٹ اوڑھے میرے انتظار میں رہو گی کہ میں تمہارا گھونگھٹ کب اٹھاتا ہوں۔ تم انتظار کرتے کرتے تھک جاؤ گی، لیکن میں کبھی تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا اور تمہاری نازک جان کے لیے اتنی سزا کافی ہے، اس نے کڑوے لہجے میں کہا اور کندھے سے شال اتار کر بیڈ پر پھینکتے وہ واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی خون کے آنسو بہانے لگی۔ شاید اس کی قسمت ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے من پسند شخص کو پا کر بھی نامکمل تھی۔ ان کی شادی کو ہوئے 2 ماہ گزر گئے۔ وہ دونوں کمرے میں اول روز سے یوں ہی اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اول روز سے اٹھی دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار انہیں پاس آنے ہی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ سید مخدوم حسن شاہ کو اپنی انا بے حد عزیز تھی، جس کے چلتے اول تو وہ کمرے میں آتا ہی نہیں تھا، دوم اگر آ بھی جاتا تو تب اپنے کمرے میں داخل ہوتا جب وہ اپنے خوبصورت چہرے کو کمبل میں چھپا کر سو رہی ہوتی، کیونکہ یہ بھی اس کا حکم تھا کہ وہ کمبل میں خود کو چھپا کر سوئے۔ اگر کسی دن وہ بغیر اپنے چہرے کو چھپائے اس کے سامنے آ گئی تو وہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا، جس پر وہ ڈر کے مارے مخدوم شاہ کو دیکھتے ہی چھپ جایا کرتی تھی۔ گرمیوں کی کڑکتی دوپہر تھی۔ وہ حویلی کے کام نپٹا کر تھکی ہاری بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا وجود بخار کی حدت سے آگ کی بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ سکینہ نے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں بھیج دیا تاکہ اس کے تھکے ہوئے نازک وجود کو کچھ راحت مل سکے، لیکن ابھی وہ غنودگی میں ہی تھی جب کسی نے اس پر سے کمبل کو بے رحمی سے اتارا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھتے اس کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ کلموہی، تمہاری نحوست نے آخر میرے بیٹے کو نگل ہی لیا۔ ایک ہاتھ میں انہوں نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر وہ بے درپے زناٹے دار تھپڑ مارتے اس کے منہ پر پاگلوں کی طرح پھنکاری تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا شاہ بیگم؟ اپنے عشق سائیں کی فکر میں ٹوٹے پھوٹے جملے اس کے منہ سے عطا ہوئے، اس فکر کے ساتھ کہ کہیں خدا نخواستہ اس کے شاہ سائیں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ تم اماں سائیں سے کیا پوچھتی ہو نورم بی بی؟ مجھ سے پوچھو۔ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے شاہ لالہ پر گولیاں چلی ہیں، پہلے اماں سائیں کہتی تھی پر میں نہیں مانتی تھی، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تمہاری منحوسیت میرے شاہ لالہ کو کھا گئی۔ میرے شاہ لالہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاس کھڑی فرخندہ شاہ آنسو بہاتے حقارت سے پھنکارتے اس کے دل کو ایک لمحے میں ویران کر گئی تھی۔ حویلی کے زنانہ خانے کا منظر تھا۔ شاہ بیگم کا جاہ جلال نورم شاہ پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اپنے لگتے جگر کی محبت نے ان کے دل سے ہر ڈر کو مٹا دیا تھا اور اسی کی خاطر وہ نورم پر ظلم ڈھا رہی تھی۔ زنانہ خانے کے صحن میں وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح یوں کھڑی تھی جیسے اس نے ان کا لگایا ہوا ہر الزام مان لیا ہو۔ وہ شاہ بیگم کی مار کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ شاید اس سنگین الزام نے اس کے ہونٹوں پر قفل لگا رکھا تھا جس کے چلتے اس نے چیخنا چلانا ختم کر دیا تھا۔ وہ نازک جان منہ پر پڑنے والے بے درپے تھپڑوں سے بے حال ہو چکی تھی۔ جب کسی نے آ کر ان کے چلتے ہاتھ کو تھاما، انہوں نے تیش سے مڑ کر دیکھا تو ان کے سامنے مخدوم شاہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اماں سائیں آپ؟ مخدوم شاہ کے لب بے یقینی سے ہلے۔ رخشندہ شاہ نے جب اپنے لگتے جگر کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھا تو ان کی پلکیں حیرت سے تھم گئیں۔ وہ دیوانہ ور اس کی طرف لپکی، اس کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیتے شدت جذبات سے آنسو بہانے لگی۔ میرا لال، میرا خون، میرا بچہ، تو ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے ہاتھوں میں اس کے خوبصورت چہرے کو تھام کر بے قراری سے پوچھا، جبکہ ان کو جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کو شاہ بیگم کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے اس لرزتے ہوئے کمزور وجود کی طرف بڑھا
جس معصوم کا نازک بدن ڈر، مار اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائی۔ اس کی بے اختیار نگاہیں جب اس معصوم کے چہرے سے ٹکرائیں تو وہ اس کے گھونگھٹ کے بغیر چہرے کو دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ نقاب یا گھونگھٹ تو دور، چادر تک سے محروم تھی۔ وہ بکھرے کھلے بال، سجے ہوئے گال، منہ اور ناک سے نکلتی خون کی لکیریں، آنکھوں سے پانی کی مانند بہتے آنسو اور سرخ ناک اور چہرہ لیے اس نے اس کے دل کو چیر ڈالا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اپنے کندھے سے چادر کو جھٹکے سے اتار کر اس کے پتے کی مانند لرز رہے وجود کو اپنی چادر میں چھپا لیا، یوں جیسے کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کو آسمان نے دوبارہ اپنی پناہوں میں لے لیا ہو۔ اماں سائیں، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری نورم کا یہ حشر کیوں؟ اسے باہوں کے گھیرے میں لیے وہ احتجاجاً دبے لہجے میں چیخ اٹھا، جبکہ بیٹے کے سوال پر وہ جیسے کنگ سی ہو گئی، جیسے زبان ساتھ چھوڑ گئی ہو ان کا۔ شاہ بیگم نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے انہیں ایک دن اپنے ہی بیٹے کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شبیر سے خبر ملی کہ دشمنوں نے تم پر گولیاں چلائیں اور تم زخمی حالت میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ بس غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے لگا شاید اس منحوس کا سایہ میرے بیٹے کو نگل گیا ہے۔ جیسے یہ اپنے ماں باپ کو کھا گئی، ویسے ہی اس کے نحوست بھرے قدم میرے بیٹے کی خوشیوں کو بھی چاٹ جائیں گے۔ وہ ندامت سے آری خالص نفرت سے پھنکاری، تم صحیح سلامت ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، لیکن بیٹا اس منحوس کو اپنی زندگی سے نکال دو اور میری مانو زرتاشا سے شادی کر لو۔ دیکھنا ایک دن یہ لڑکی تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں نگل جائے گی۔ بس اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہیں گی اماں سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی طرح ان توہمات کا قائل نہیں ہوں۔ نورم منحوس نہیں بلکہ سید مخدوم حسن شاہ کی زندگی ہے، اور یاد رکھیے گا مائندہ اس کے مجرم کو سزا دینے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، چاہے وہ سامنے کوئی بھی ہو۔ آپ میری اماں سائیں ہیں، اسی لیے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ وہ آنکھوں میں انگارے لیے گھرایا اور نورم شاہ کے بے جان سہمے ہوئے وجود کو باہوں میں سمیٹے وہ زنان خانے کی دہلیز پار کر گیا۔ شاہ بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کے بدلتے تیور دیکھتی رہ گئیں اور بجائے ندامت محسوس کرنے کے ان کے دل میں نورم شاہ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اسے میڈیسن لکھ کر پرچہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ملازم کو میڈیسن لانے کا حکم دے کر وہ خود اس کے پاس بیٹھا، اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتا نورم شاہ کے خوبصورت چہرے کے خد و خال کو بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید خوبصورت چہرہ، خون چھلکاتے سرخ گال جو شاہ بیگم کی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ رہے تھے، اس کا نچلا زخمی ہونٹ اور زخمی ناک، اس کی نورم شاہ سے غفلت کی چیخ چیخ کر گواہ تھیں۔ اوپر سے نورم شاہ کی چلتی مدھم سانسیں اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر رہی تھی۔ نورم شاہ کی سانسیں ایک کڑا امتحان بنی اس کے ضبط کو آزما رہی تھیں۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا اور بے حد نرمی سے اپنے دہکتے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ نورم شاہ کے لبوں کی نرماہٹ کو وہ پوری شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس کے نازک لبوں پر وہ شدتیں لوٹاتا، شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ نورم شاہ کو اس نے کیا دھمکی دی تھی، وہی دھمکی کہ اگر اس نے نورم شاہ کو پردے کے بغیر اپنے سامنے دیکھا تو وہ اس کے چہرے کو تیزاب سے جھلسا دے گا۔ مگر اب نورم شاہ کا بے نقاب حسین چہرہ سید مخدوم حسن شاہ کے عین سامنے تھا، اور اب اس کی نازک بدن کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ انا پرست مرد آگ کی بھٹی میں جلتا ہوا اپنی بے تابی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس ستم گر کے جان لیوا لمس نے اس کی نازک جان کو ہلکان کر رکھا تھا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور مکمل ہوش میں لوٹتے اس معصوم نے اپنی آنکھوں کو تڑپ کر کھولا اور خود پر جھکے اس قد آور شخص کے ریشمی بالوں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی جو اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا اس کی سانسوں کو دشوار بنا رہا تھا۔ نورم شاہ نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کو رکھا اور دباؤ بڑھا کر اپنے اوپر جھکے اس پہاڑ کو پیچھے ہٹانا چاہا۔
رہا، جبکہ اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے اوپر اپنا سارا وزن منتقل کر دیا اور اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشتے اس کی ناک پر اپنی ناک کو رگڑتے ہوئے تیز سانس لینے لگا۔ نورم شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا نشہ اتنا دل فریب ہوگا، نہیں تو میں یہ 2 ماہ تم سے دور رہ کر اپنی انا میں یوں ضائع نہ کرتا۔ اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہارے نام کو اپنے نام سے جڑتے دیکھا، تمہیں بچپن میں دیکھا تھا بس، جب ہمارا نکاح ہوا، اور اس کے بعد بابا سائی نے تمہیں پردے کا حکم دیا اور مجھے تمہارے سامنے جانے کا کم سے کم حکم سنا دیا۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، تمہیں اپنی محرم کے نام سے جانا، کچی عمر کے جذبات پختہ ہونے لگے اور دل میں جواں جذبوں کا شور اٹھنے لگا۔ میرے جذبات تمہارے نام سے جلنے لگے، دل کی ہر دھڑکنوں میں تم کب کیسے بس گئی پتہ ہی نہ چلا۔ تمہیں جب کبھی اپنے کمرے میں صفائی کرتے دیکھتا تو میرا دل زوروں سے خواہش پکڑتا کہ اپنے سامنے بٹھا کر میں نقاب کے پار اس خوبصورت چہرے کو دیکھوں۔ جب حق ملکیت کا احساس جاگتا کہ تم میری بیوی ہو تو دل کرتا کہ تمہارے چہرے کو چھو کر اپنی بے چینیوں کو قرار پہنچاؤ۔ جس پر مجھے ابا سائی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا کہ بابا سائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم سے دور رہوں گا، جس پر میں تم پر سختی کرتا، غصے سے پیش آتا، مگر اس دن میں ہر حد، ہر پابندی اور وعدے کو بھلا کر تمہاری طرح بڑھا تھا، لیکن تمہارے تھپڑ نے مجھے تم سے بدگمان کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جو تمہارے ساتھ ظلم کیا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر تم نے ہی تو مجھے ضد دلائی تھی، اور جانتی تو ہو میں انا کا مارا ہوا ہوں۔ میں اپنی اس کھوکھلی انا میں تمہارا اور اپنا کتنا نقصان کر بیٹھا ہوں، اس کی حقیقت مجھے آج معلوم ہوئی۔ شاہ کی جان، بہت غلط ہوں نا میں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آئی پرومس اب تم سے دور رہ کر میں ہمارے قیمتی پلوں کو یوں برباد نہیں کروں گا۔ وہ اس کی ناک میں پہنی لونگ کو چوم کر خماری سے کہہ رہا تھا۔ شاہ، وہ گولیاں، آپ، ہسپتال، ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے بے ربط جملے ادا کرتے بمشکل پوچھا۔ شاہ کی جان، پرسکون رہو، میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے نہیں بلکہ میرے ڈرائیور پر گولیاں چلی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو ہوا شاید وہ ٹھیک نہ تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اور بعد میں جتنے تم پر ظلم کیے ان سب پر مجھے معاف کر دو جانے شاہ، اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ندامت سے کہا، جس پر نورم شاہ تڑپ اٹھی۔ شاہ سائیں، آپ نے جو کیا آپ کا حق تھا، شاید میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کو سمجھ نہ سکی، آپ ہی مجھے معاف کر دیں شاہ۔ نورم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذب سے کہا، جس پر مختوم شاہ کے لب دلکشی سے مسکرائے۔ تم مجھے آسانی سے معاف کر سکتی ہو، لیکن میں نہیں، مجھے اجازت چاہیے، میں اب مزید تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ تمہارے قریب آنے کے بعد تم سے دور جانا گویا موت کے مترادف ہوگا۔ آج مجھے اپنے نازک وجود میں سما جانے دو، مجھے تمہارا حق ادا کرنے دو جس سے میں نے تمہیں 2 ماہ سے محروم کر رکھا ہے۔ اس کی فراق کی ضد کو کھول کر اس نے اس کی اجازت چاہی، جس پر اس نے شرمیلے پن سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اس نے نورم شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شرم و حیا کے رنگ اس کے خوبصورت چہرے پر جلد رنگ بکھیر رہے تھے۔ سائیڈ لیمپ کو بجھا کر وہ اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے نازک ریشم جیسے بدن پر آہستہ آہستہ قابض ہو چکا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں برپا دونوں کی بھاری سانسوں کا شور ان کے ملن کی گواہ تھی۔ نورم شاہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ حویلی کے وہ کونے جو پہلے کبھی اس کا دکھ درد بانٹا کرتے تھے، اب اس کی مسکراہٹوں کے گواہ بننے لگے تھے۔ دیواریں جو اس کی سسکیوں سے آشنا تھیں، اب اس کی ہنسی کی بازگشت سے مہکنے لگی تھیں۔ مخدوم شاہ اس کا بے حد خیال رکھتا اور اکثر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اب اس کی خوشی نورم شاہ کے ساتھ ہے، لیکن وہ دل میں نفرت کی چنگاری جلائے نورم شاہ کو گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ انہی دنوں حسن شاہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ سب گھر والے ان کا بہت خیال رکھتے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ شاہ بیگم نے بھی اپنے شوہر کی تیمارداری میں نورم شاہ سے اپنی نفرت کو بھلا رکھا تھا۔ ایک رات اچانک ان کے منہ سے خون کی الٹی آئی اور گھر والے گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے جانے لگے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ زندگی ان سے ہار گئی اور پیچھے صرف ایک نہ بھولنے والا خلا چھوڑ گئی۔ نورم شاہ کے چچا
جنہوں نے اسے ماں باپ کی موت کے بعد اسے گود میں اٹھایا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا ٹکڑا کہہ کر پکارا، آج وہی اس کے سامنے سفید کفن میں لپٹے بے حس و حرکت پڑے تھے۔ اس کے دل کی دنیا کا ستون اب ٹوٹ چکا تھا، ویسے ہی جیسے نورم شاہ ٹوٹ گئی تھی۔ چچا سائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ کیسا وعدہ نبھایا ہے آپ نے؟ وہ چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن وقت نے اس پر رحم نہ کھایا۔ ان کی محبت، ان کا سایہ، ان کی ڈانٹ، ان کی دعائیں، سب اس سے جیسے لمحہ بھر میں چھن گئیں۔ زنان خانے کی دیواریں آج پہلے سے زیادہ خاموش تھیں، کیونکہ ان کے گھر کی باراب شخصیت اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ دل کو چیرتی زنان خانے کی خاموشی اب سرگوشیوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ شاہ بیگم کی نفرت کا نشہ اترنے کی بجائے مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ نورم شاہ کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگ گئی۔ انہیں لگتا نورم شاہ کی منحوسیت کا سایہ ان کے شوہر کی زندگی کو نگل گیا تھا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ انہی دنوں شاہ بیگم نے اپنی بھانجی زرتاشا خان کو حویلی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے کہا تھا۔ زرتاشا کو یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے حویلی سے باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا۔ شام کو وہ شاہ بیگم کے کمرے میں آئی اور ان کے پاس منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ اس نے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے پیار سے پوچھا۔ خالہ سئی، مجھے آپ کا گاؤں دیکھنا ہے، لیکن کسی کے پاس یہاں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ہمیں گاؤں کی سیر ہی کروا دے۔ زرتاشا خان نے منہ بسورے کہا۔ صبر کرو میری بچی، مخدوم شاہ کو آنے دو، شام کو میں اسے کہوں گی وہ تمہیں باہر گھما لائے۔ انہوں نے اس کے غصے سے پھولے گالوں کو دیکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ رہنے دیں خالہ سائیں، مخدوم شاہ تو آتے ہی نورم کو لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت کہاں؟ لیکن خالہ سائی، میں نہیں جانتی، بس آپ مخدوم شاہ سے کہیں مجھے آج ضرور باہر گھما کر لائیں، اس نے رعب جھاڑتے کہا۔ نورم شاہ کے نام پر ان کی زبان کڑوی ہوئی، جیسے کوئی منہ میں کڑوا بادام رکھ لیا ہو۔ اس منحوس کا تو نام ہی مت لو، تم بس اتنا یاد رکھو کہ تمہیں مخدوم شاہ کو اپنا بنانا ہے۔ مخدوم شاہ تمہارا ہے، نہ کہ اس کلموہی کا، کیونکہ مخدوم شاہ پر صرف میری زرتاشا کا حق ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کو پیار سے نہارتے ہوئے کہا۔ شام کو جب مخدوم شاہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو شاہ بیگم نے اسے آواز دی، کمرے میں جانے سے پہلے زرتاشا کو حویلی سے باہر لے کے جاؤ۔ جب سے آئی ہے وہ بیچاری اپنے کمرے میں ہی بند ہے۔ کیا ہمارے گھر میں مہمانوں کو یہ درجہ دیا جاتا ہے؟ شاہ بیگم نے تنزن کہا۔ جی اماں سائیں، جو آپ کا حکم۔ آپ زرتاشا سے کہیے تیار ہو جائے اور تب تک میں نورم کو لے آتا ہوں۔ اس نے احتراماً سر کو جھکائے نرم لہجے میں کہا۔ بھائی، نورم کا کیا کام ہے جب گھومنا زرتاشا کو ہے؟ اگر تم نہیں لے کر جانا چاہتے تو بتا دو، میں زرتاشا سے کہہ دیتی ہوں وہ حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ چلی جائے۔ شاہ بیگم مخدوم شاہ کی بات پر بھڑک اٹھی، جس پر شاہ بیگم نے کڑ کر کہا۔ اماں سائیں پلیز غصہ نہ کریں، آپ زرتاشا کو بلائیں، نورم ساتھ نہیں جائے گی، اپنی ماں کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر کہا، جس پر چائے لاتی نورم شاہ کا بدن جانے کیوں لرز اٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی پیلی رنگت کو انہوں نے مزے سے دیکھا اور مخدوم شاہ سے کہا، جاؤ جا کر گاڑی نکالو، وہ تیار ہے، میں نے زرتاشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے کہا، سکینہ، زرتاشا کو بلا کر لاؤ۔ شاہ بیگم نے سکینہ کو حکم دیا، جس پر وہ سر ہلاتے زنان خانے سے چلی گئی۔ پھر وہ نورم کو دیکھتے بولی، نورم، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میرا پاؤں دبا دو۔ شاہ بیگم نے کہا۔ ان کا میٹھا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نورم، اماں سائیں کچھ کہہ رہی ہیں تم سے، کہاں گم ہو؟ ٹرے کو ادھر ٹیبل پر رکھو اور آ کر اماں سائیں کے پاؤں دباؤ۔ اب کی بار مخدوم شاہ نے ذرا کرخت لہجے میں کہا، جس پر وہ ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو میز پر رکھتے ان کے گھٹنوں میں بیٹھی ان کے پاؤں دبانے لگی۔ مخدوم شاہ اور زرتاشا کے جانے کے بعد شاہ بیگم نے پاؤں دباتی نورم شاہ کو دھکا دیا تھا، جس پر وہ کمر کے بل پیچھے جا گری۔
دفعہ دور ہو جاؤ منحوس لڑکی، نفرت سے پھنکارتے وہ صوفے سے اٹھ کر بولی اور اس کی قابل رحم حالت پر مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مخدوم شاہ کا جھکاؤ زرتاشا خان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، اب اس کے سنگ اکثر شام کے بعد حویلی سے باہر نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ نورم شاہ زنان خانے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے وہیں سو جایا کرتی، جبکہ شاہ بیگم تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اس کی حالت پر خوش ہوتی تھیں۔ دوسری طرف مخدوم شاہ زرتاشا کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے پہننے کے سلیقے سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ نورم شاہ کے ساتھ زرتاشا خان کا موازنہ کرنے لگ جاتا۔ نورم شاہ پر وہ اکثر روک ٹوک کرتا کہ زرتاشا جیسی بنو، اس کے جیسا بیٹھنے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سیکھو۔ نورم شاہ حیران تھی کہ یہ وہی مخدوم حسن شاہ تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی محبت ہے، تو کیا پھر وہ اپنی محبت کو ایک بے باک لڑکی کے لیے فراموش کر چکا تھا؟ نورم شاہ نے سرخ رنگ کا فراق پہنا تھا۔ یہ فراق مخدوم شاہ کا پسندیدہ لباس تھا۔ اس نے سوچا جب وہ اسے اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھے گا تو اپنے حواس بھلا کر اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھے اپنے حسین چہرے کے نقوش کو میک اپ سے نکھار کر مزید تیکھا کر دیا تھا۔ ہاتھوں پر مہندی لگائے اور پیروں میں پائل، خاموش کمرے میں پائل کی چھن چھن تال بکھیر رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جو مخدوم شاہ کے بھاری قدموں کی چاپ اسے دروازے کے پار سے آتی سنائی دی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور کمرے میں آیا۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بترتیب ہو رہی تھی۔ مخدوم شاہ کو دیکھتے وہ بیڈ سے اٹھی اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس کے سینے سے لگی اسے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر مخدوم شاہ نے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا نہیں بنایا تھا۔ اس کی سرد پن نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ اس نے چونک کر مخدوم شاہ کی طرف دیکھا۔ پیچھے ہٹو، نیند آ رہی ہے، وہ سرد مہری سے بولا، جس پر نورم شاہ کی ساری زیب و زینت بے وقت ہو کر رہ گئی۔ اپنی بے قدری پر اس کی آنکھوں میں سفید موتی مچل اٹھے، مگر دور ہونے کی بجائے اس نے سر اٹھا کر اس ستم گر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس نے شکوے بھرے لہجے میں پوچھا۔ نورم شاہ کو اس ستم گر سے شکوہ کب سے تھا جو آخر اس کی زبان پر آ ہی گیا؟ بحث مت کرو اور یہ بتاؤ آدھی رات کو اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ ایسا کون سا فنکشن تھا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے؟ اس نے تمسخر سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز سیدھا نورم شاہ کے دل پر تیر بن کر گرا۔ میں آپ کے لیے ہی تو تیار ہوئی ہوں، کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی؟ بجائے غصہ کرنے کے اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تمہارا تیار ہونا پسند نہیں، اس قدر زیورات سے لدی پھدی یہ زیورات، یہ سب کچھ۔ مجھے سمپل لڑکیاں پسند ہیں، جیسے کہ زرتاشا خان۔ جانتی ہو اس دن بھی مجھے اتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تمہاری وجہ کہ اسے بائک پر ایک سائیڈ پر بیٹھنا آتا ہے، جبکہ تمہیں میرے ساتھ بائک پر بیٹھتی ہوئی موت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شوخ چنچل سی ہے، جبکہ تم ڈبو قسم کی لڑکی اپنی دنیا میں گم رہنے والی ہو۔ وہ میری ہم عمر ہے اور تم مجھ سے کتنے سال بڑی ہو۔ مجھے وہ دل کی بھڑاس نکالتے اس پر چیخا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ میرا موازنہ زرتاشا خان سے کیوں کرتے ہیں؟ نورم شاہ نے دھیرے سے سر جھکا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں نمی اور لہجے میں وہ بے بسی جھلک رہی تھی جو اس کی مخدوم شاہ کی محبت کے بدلے میں ملی بے قدری نے پیدا کی تھی۔ کیونکہ تم کبھی اس کے برابر آ ہی نہیں سکتی، وہ بے رخی سے بولا۔ اس کے زہریلے الفاظ نے نورم شاہ کی کمزور ذات کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب اس کا مرد اپنی عورت کا موازنہ باہر کی عورتوں سے کرنے لگتا ہے۔ سید مخدوم حسن شاہ، اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو نورم بیگم، وہ سرد لہجے میں گرایا۔ اور ہاں، زرتاشا خان اب میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے شفقت دکھاتے نورم شاہ کے سر پر بم پھوڑا۔ اس سنگ دلی پر اس کی حسین آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔
یوں جیسے ان سے آنسو نہیں بلکہ وہ تذلیل بہہ رہی ہو جو ہر قطرے کے ساتھ اس کے وقار، عزت نفس اور وفا کو بہا لے گئی ہو، جس پر اس نے بے یقینی میں اس سنگ دل کا گریبان جکڑ لیا، جیسے اس کی باتوں کو جھٹلانے کا اس کا واحد سہارا یہی ہو۔ حویلی کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، کیونکہ اب سے یہ زرتاشا کا کمرہ ہے، اس نے صفاقی سے کہا، اور اس کے معصوم دل کی دنیا کو پل میں ویران کرتے ہوئے وہ اس کی کمزور گرفت سے اپنا گریبان بے رحمی سے چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹ پھٹ کر روتی۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کی ایک جھلک کے لیے اس نے 16 سنگھار کیا تھا، اسی سنگ دل نے ایک جھٹکے میں اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر چاہت، اس کے جذبات کو بے رحمی سے نوچ ڈالا تھا۔ مخدوم شاہ نے اس کے عشق میں شراکت کی تھی، وہ محبت جس پر نورم شاہ نے اپنی سانسیں وار دی تھی، اب کسی اور کے نام لکھی جا چکی تھی۔ دل زخمی تھا، عناچور اور آنکھیں ہر خواب سے ویران۔ اسے اب اس حویلی میں نہیں رہنا تھا جہاں پر اس کے عشق کا قتل ہوا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھی۔ حویلی کے مین گیٹ کو پار کرتے اس نے اس حویلی کے در و دیوار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ نورم شاہ کے جانے کے بعد حویلی میں کوہرام مچ گیا، چاہ منگوئیاں ہونے لگیں، لوگ سو باتیں سوچنے لگے، لیکن مخدوم شاہ کی گرجدار آواز نے ان سبھی چاہ منگوئیوں کا گلا ایک ہی بار میں گھونٹ دیا تھا۔ زرتاشا خان کے ساتھ ہوئے اپنے نکاح کو چھپا کر رکھنے کا اس کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے ولیمہ کی تقریب کا اہتمام کر کے شاہ خاندان کے سامنے زرتاشا خان کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا دیا، جبکہ شاہ بیگم اپنی آنکھوں دیکھا خواب پورا ہو جانے پر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر خوشی کے اس اہم موقع پر مخدوم شاہ کا دل جانے کیوں بوجھل سا تھا۔ ان کی شادی کے بعد سے ان کے جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ زرتاشا خان جہاں پہلے وہ ہمیشہ شاہ بیگم کی چاپلوسی کرتی نظر آتی تھی، وہیں شاہ بیگم اب اسے کھٹکنے لگی تھیں۔ وہ شاہ بیگم سے بدتمیزی سے پیش آتی، ان پر اپنا حکم چلاتی، جس پر شاہ بیگم کو اب اکثر نورم شاہ کے ساتھ اپنا کیا برا برتاؤ یاد آنے لگتا۔ وہ اکثر خدا کی بارگاہ میں رو رو کر نورم شاہ کے ساتھ اپنے کیے مظالم کی معافی مانگا کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، شاہ بیگم سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، جب زرتاشا شاہ بیگم کے پاس آتے ناگواری سے بولی، بڑھیا، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ کب تک ہمارے سروں پر منحوس سائے کی طرح چھائی رہو گی؟ شاید تمہاری موت سے ہی ہماری بے سکون زندگیوں کو سکون مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے شاہ بیگم کو زور سے دھکا دے دیا، جس پر شاہ بیگم کا وجود لڑکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ ہسپتال میں جب مخدوم شاہ پہنچا تو زرتاشا خان دوڑتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ آ لگی اور روتے ہوئے اسے شاہ بیگم کی غیر حالت کا بتانے لگی۔ کافی دیکھ بھال کے بعد شاہ بیگم کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ شاہ بیگم کی زبان جو پہلے کبھی انگارے اگلا کرتی تھی، اب ان کی زبان پر خاموشی کا تالا لگ چکا تھا۔ انہوں نے حویلی جانے کے بعد بھی زرتاشا کے خلاف منہ سے ایک لفظ تک نہ کہا، یوں جیسے شاہ بیگم نے اپنے ہونٹوں کو سل لیا ہو۔ میں نے سیڑھیوں سے گرایا ہے آپ کو خالہ سائی، ابھی تک زبان سے کچھ پھوٹا کیوں نہیں آپ نے؟ اس نے ان کے سامنے پرہیزی کھانے کی ٹرے کو رکھتے تعجب سے پوچھا، جس پر بدلے میں وہ محض مسکرائیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا بڑھیا، جو یوں مسکرا رہی ہو؟ بدلے میں اس نے ناگواری سے کہا، مجھے اب اس برتر ذات پر یقین ہو چکا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کا حساب کبھی نہیں بھولتا۔ تمہیں یاد ہے میں نے بھی تمہاری طرح نورم شاہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جس پر خدا نے تمہاری صورت میں مجھ پر قہر برسایا، میرے گناہوں کی سزا دی، لیکن اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور میرے گناہوں کا کفارہ اب تب ہی ادا ہوگا جب نورم شاہ میری حویلی میں قدم رکھے گی۔ نورم شاہ کو کون کم بخت لے کر آئے گا؟ اس نے تنفر سے پھنکارتے کہا، میں لے کر آؤں گا، جبکہ پیچھے سے آتی مخدوم شاہ کی بھاری آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی اور اپنی جگہ سے ہلنا تک بھول گئی، اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ کر گرا ہو۔ نورم شاہ میری پہلی محبت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
کوئی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سوچا سمجھا گیا منصوبہ تھا۔ اماں سائیں کو یہ یقین دلانا تھا کہ ان کے لیے نورم شاہ سے بہتر کوئی اور بہو نہیں۔ اب اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ میری حویلی سے۔ وہ حقارت سے پھنکارتے گرایا اور اس کے منہ پر ڈائیورس پیپر اچھال دیے۔ سکینہ، اسے حویلی سے باہر کا راستہ دکھا کر آؤ۔ جس پر زرتاشا خان سے فارغ ہونے کے بعد وہ شاہ بیگم کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دو مخدوم شاہ، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا۔ اماں سائیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے تڑپ کر اپنے سامنے جڑے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نورم شاہ کو لے کر آؤ۔ میں نادان، ہیرے کو کوئلہ اور کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھی۔ بڑی ناانصافیاں کی ہیں میں نے نورم شاہ کے ساتھ، وہ اس کی طرف دیکھتی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں سائیں، نورم کہیں نہیں گئی۔ جس رات وہ حویلی سے باہر نکلی تھی اسی رات میں نے اس کے پیچھے دائی ماں کو بھیج کر انہیں نورم شاہ کو اپنے گھر لے کر جانے کا کہا تھا، اور موقع دیکھتے ہی میں نے نورم شاہ سے مل کر اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں دائی ماں نورم کو لے کر آتی ہوں گی، اس نے ان کے آنسو پہنچتے خوشی سے کہا۔ جس پر وہ اس خبر کو سنتی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیں۔ نورم شاہ کے سینے سے لگ کر انہوں نے اپنے تمام مظالم کی معافی مانگی تھی، جس پر اس نے یہ کہہ کر انہیں معاف کر دیا کہ ان کے کیے پر وہ انہیں بہت پہلے سے ہی معاف کر چکی ہے، اور اجازت مانگی کہ کیا وہ بھی اپنے شاہ سائیں کی طرح انہیں اماں سائیں کہہ کر بلا سکتی ہے، جس پر انہوں نے خوش دلی سے اپنے سر کو ہلاتے اسے اجازت دی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں اس رات وہ اپنے عشق کا لاشا اٹھائے نکلی تھی، لیکن اس بے رحم وقت اور اس وقت میں کتنا فرق تھا۔ اگر وہ مخدوم شاہ کی بات نہ سنتی تو شاید وہ آج اس وقت اس کمرے میں یوں نہ کھڑی ہوتی۔ یار، وہ سرخ فراق پہنو نا جو تم نے اس رات پہنی تھی۔ قسم سے اس رات قیامت لگ رہی تھی اس لباس میں تم۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے حسن کو سراہ نہ سکا۔ جانے شاہ، آج رات موقع دو نا مجھے تاکہ میں تمہارے حسن کو جی بھر کر سراہ سکوں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس نے نورم شاہ کو اپنی باہوں میں گھیرتے بے باک فرمائش کی تھی۔ پھر بھی سب سچ جاننے کے باوجود میں آپ سے سخت ناراض ہوں شاہ۔ آپ نے میری جگہ اس چڑیل کو دی، آپ نے اسے ہمارے کمرے، ہمارے بستر پر سلایا اور اس کے ساتھ ویسی راتیں گزاری جیسے میرے ساتھ گزارتے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کانپتے ہونٹوں سے جواب مانگا، کیونکہ شراکت داری کا احساس اس کے رگوں پے میں نوکیلے خنجر کی طرح سرایت کر چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر مخدوم شاہ نے اپنے ابرو کو تیکھا کرتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ کیا کہہ رہی ہو آپ جانے شاہ؟ ایک بار پھر سے کہیے گا، اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہی کہا جو آپ کے کانوں نے سنا، اس کی بے رحم آنکھوں میں دیکھتے اس نے نم لہجے میں کہا۔ نورم شاہ، تمہارے شاہ کے جذبات اتنے سچے نہیں ہیں جو وہ اس عورت پر ضائع کرتا۔ ہمارے کمرے میں رہنا تو دور، میں نے اسے ہمارے کمرے میں قدم تک نہیں رکھنے دیا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ زرتاشا کی نیت سے میں اول روز سے واقف ہو گیا تھا۔ میں بس اماں سائیں کی آنکھوں پر بندھی تمہارے لیے نفرت کی پٹی کو اتارنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ میں اپنے کیے کی تم سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور اب بھی مانگ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، مجھے معاف کر دو۔ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ اس کے بندے ہاتھوں پر تڑپ کر اپنے ہاتھ رکھتے اس نے خفگی سے اسے ٹپٹا، جبکہ وہ شرارت سے جان بوجھ کر بس یہی کہے جا رہا تھا، نورم شاہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی شرارت کو سمجھتے وہ بھی اس کے سنگ ہنسنے لگی تھی، جب اچانک اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے اس نے اس کی کھلتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ نورم شاہ کی زندگی ایک کٹھن آزمائش سے گزر کر اب آسان اور پرسکون تھی، کیونکہ اس نے اس رشتے کو توڑنے جیسا ناپاک فعل سر انجام دینے کی بجائے اپنے حلال رشتے کو نبھانا اور بچانا بہتر سمجھا۔ اب دونوں کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا، اور مخدوم شاہ جو کبھی راہوں سے بھٹک کر نورم شاہ سے دستبردار ہو چکا تھا، اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ نورم شاہ کے بغیر ادھورا تھا۔ دونوں کی زندگی میں اب سکون ہی سکون تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہی پیار، صبر اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو یہ سٹوری؟ پڑھ کر ضرور بتائیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔